السلام علیکم۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، خواہ تم کو یقین ہی کیوں نہ ہو کہ وہ برا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ بس اس پہ اتفاق کریں کہ ہم میں سے ہر ایک کا برا رخ ہوتا ہے، جس کو خود ہم اپنے آپ سے بھی چھپاتے ہیں۔ جو نہیں دیا جا رہا اس پہ واویلا کرنے سے بہتر ہے کہ ایک بار پلٹ کر اپنے دامن کو دیکھیں کہ جو آپ کو دیا گیا ہے، کیا آپ اس کے لائق اور حقدار تھے؟ کیا آپ اس قابل تھے؟ کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لیں دوبارہ کوشش کر لیں جناب، پہلے والی گولی مس ہو گئی تھی۔ لوگوں کی آپ کے ساتھ محبت کی شدت ان کی ضرورت کی شدت کے برابر ہوتی ہے۔ جتنی بڑی ضرورت ہوگی اتنی ہی شدید محبت ہوگی۔ آپ کی زندگی بے معنی نہیں، لیکن اس کو معنی دینا یا نہ دینا آپ کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ آپ اپنی اہمیت دوسروں کے سامنے میں کیسے اجاگر کرتے ہیں۔ ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ جو اپنے آنسو خود صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کرواتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پونچھتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ پراعتماد شخص کو دوسروں کی عزت بھی اتنی ہی عزیز ہوتی ہے جتنی اپنی۔ ایسا شخص اپنی خوبیوں اور خامیوں کو جانتا ہے، یہ جاننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تاکہ خود کو بہتر بنایا جا سکے۔ لوگوں سے اپنا رویہ ویسا مت رکھو جتنے برے وہ ہیں، بلکہ ویسا رکھو کہ جتنے اچھے تم ہو۔ اپنی حدود سے اتنا آگے نہ نکل جانا کہ امید کو تم تک پہنچنے میں بہت زیادہ دیر لگ جائے۔ ہر صبح آپ کو دو باتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، یا تو آپ اپنے خوابوں کے ساتھ ہوتے رہیں یا پھر اٹھیں اور ان خوابوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے بھاگنا شروع کر دیں۔ کوئی بڑا کام وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے، لہذا برے کاموں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ فاصلوں کو آپس میں کبھی اتنا نہ بڑھنے دیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں، کیونکہ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ جب کسی تعلق میں محسوس ہو کہ شاید ہم دوسروں پر مسلط ہو رہے ہوں تو تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ خاموش ہو جانا چاہیے، لیکن جب تمہارا خاموش ہونا کسی کو متوجہ نہ کر سکے تو اس خاموشی سے تعلق ختم کر لینا چاہیے، اس میں برہم رہ جائے گا۔ کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے جناب لاجواب دیتا ہے۔ انسانی نفسیات اور رویے سمجھنا آنے پر فیصلے جلدی مت کیجیے، وقت لیجیے اور وقت دیجیے۔ وقت آپ پر گرہیں کھولتا جائے گا۔ کام بہت صبر آزما ہے لیکن زبردست منافع بخش ہے۔ اپنی حالت سے کوئی بھی مطمئن نہیں، اور اپنی عقل سے ہر شخص مطمئن نظر آتا ہے۔ میرے خدا نے اتنی محبتیں دی ہیں کہ اب دو چار نفرتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حیا کا جب بھی ذکر ہو تو ہمارے معاشرے میں اکثریت کی سوچ کا محور صرف عورت ذات بن جاتی ہے، جبکہ حیادار ہونا مرد پہ بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ عورت پر۔ وجوہات تو سب موجود ہوتی ہیں دور ہونے کے لیے اور ساتھ رہنے کے لیے بھی، لیکن اگر کوئی دور ہونے کے بہانے ڈھونڈنے لگے تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ آپ اب بوجھ بن رہے ہیں، اور بوجھ کوئی کتنی دیر برداشت کر سکتا ہے۔ عزت نفس سے بڑھ کر زندگی میں اور ہے بھی کیا؟ اگر ذہن اور دل مطمئن ہوگا تو زندگی میں باقی سہولتوں اور آسائشوں کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر ذہن اور دل ہی مطمئن نہیں ہوگا تو پھر امیر، خوبصورتی، شہرت، عہدہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔
اپنے ذہن و دل کو مطمئن رکھیں، کسی کی سن لیں اور کسی کو سنائیں، دل و دماغ پر بوجھ نہ رکھیں، کوشش کریں کہ زندگی خوشگوار نہیں تو دکھی بھی نہ ہو۔ کہاں پہچانے جاتے ہیں آستانے کے سانپ کاٹ لیں تو تبھی زہر سے آشکار ہوتے ہیں۔ زندگی سے شکوہ نہ کیا کرو اے دوست، یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ قدرت کے فیصلوں کا ہجوم ہے۔ بلا شبہ قدرت کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ہمارے رب کے فیصلے ہوتے ہیں، اور بھلا رب بھی کسی کا برا سوچ سکتا ہے؟ بس اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ جس میں خطرہ مول لینے کی ہمت نہیں، وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کی بھی عزت کریں جو عزت کے قابل نہ ہوں، کیونکہ یہ آپ کے کردار کا عکس ہے، نہ کہ ان کے برتاؤ کا۔ جب پیاس کے وقت آپ پیاس بجھانے کے لیے پیالے پہ جھکتے ہیں تو اس میں اللہ نظر آتا ہے، لیکن جنہیں اللہ سے محبت نہیں، انہیں صرف اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، اور سب علم والے سوئے ہوئے ہیں۔ بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں۔ فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، اور سب اخلاص والے خطرے میں ہیں۔ کامیاب وہ ہیں جو غرور و تکبر سے پاک ہیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ زمین کہاوتیں اور مثالیں غور و فکر کرنے والوں کے کام آتی ہیں، احمقوں اور نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔